बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ माया खान اور میں ہوں شاہزیب احمد۔ بارش تو تھمتے تھمتے جو ہے وہ چل رہی ہے، زندگی بھی چل رہی ہے۔ آج 26 جولائی 2022 کے ایپیسوڈ میں شاہزیب اور میں آپ کو کرتے ہیں براہ راست خوش آمدید۔ یوٹیوب پہ آپ ہمیں صبح سویرے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ویسے تو ہم آف ایئر ان کے صدقے سے اور ان کی آل کے صدقے سے مانگ کر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آج پروگرام میں آنے کے بعد بھی ذکر ان کا ہے جن کے بغیر نہ ہم، نہ ہماری پچھلی گزری نسلیں اور نہ آنے والی نسلیں کبھی جو ہے اپنا یہ کرم اللہ کا ہم کبھی شکر بھی ادا کر سکتے ہیں، whether it ever be enough کہ اللہ نے ہمیں ایک تو انسان بنایا اور پھر نبی کی امت سے بنایا۔ تو پروگرام کا ابتدا اگر کرے شاہزیب تو محسن انسانیت آقا دو جہاں رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اگر ہم آغاز کریں، کتنا خوبصورت وہ شعر ہے نا، وہ سلام میں پڑھتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ بالکل، بے شک ایسا ہی ہے، اور ان سے محبت ہی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے تمام مسلمانوں کی دنیا بھر میں۔ اور ایسے ممالک جہاں مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں نہیں بلکہ اقلیت میں ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے محمد، وہ انتہائی مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ مایا، محمد کا جو دراصل ایک دفعہ بہت خوبصورت ذکر ہوا تھا شاہزیب، وہ مجھے یاد ہے، رمضان ٹرانسمیشن تھی، تو اس میں جو ہے وہ جس طریقے سے مفتی صاحب جو ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے اتنی خوبصورت بیان میں کیا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے آپ میں وہ ایک محبت نکلتی ہے، محبت میم سے محمد، میم سے محمد در اصل پورا سراپا محبت ہے۔ تو صرف یہ مطلب خیر اس بارے میں اگر بات کریں، اس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، جو ایک سوشل میڈیا پر ان دونوں برطانوی ٹیچر کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے مطابق برطانیہ میں محمد انتہائی مقبول ترین نام ہے۔ سبحان اللہ، 2014 سے 16 تک برطانوی سرکاری رپورٹس کے مطابق بھی محمد برطانیہ میں انتہائی مقبول نام رہا۔ اور برطانیہ جہاں پر مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، اقلیت میں ہے، وہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد، وہ انتہائی مقبول ہے۔ اگر پروگرام کا آغاز کرے آگے، اور جس طریقے سے بارشوں کا سلسلہ چل رہا تھا کل چل رہا ہے سوری آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، بات یہ تھا کہ ہم لوگ جب بات کر رہے تھے راستے میں، ہم جب جا رہے تھے گھر، تو ہم نے کہا تھا ہم یہ بات اب تو کر رہے ہیں کہ بارش کتنی ہو رہی ہے، اب ہم یہ دیکھیں جو بارش سے پانی کھڑا ہو رہا ہے اس کے کیا کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم مطلب روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ بارش کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے اور کتنی بارش بڑھتی جا رہی ہے، پانی جمع ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں بے شمار مسائل ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے دفاتر جانا ہے، ان کی گاڑیاں، ان کی موٹر سائیکلیں اس میں پانی میں ڈوب گئیں، ڈوبنے کے بعد خراب ہو گئیں، یہ مسائل بھی آتے ہیں۔ پھر لوگوں کے گھروں کے اندر مایا پانی آ گیا، لوگوں کے اپلائنسز خراب ہو گئے، ان کا سامان سارا بھیگ کر خراب ہو گیا۔ تو یہ وہ تمام مسائل ہیں۔ پھر بجلی بند ہوتی ہے تو موبائل چارج نہیں ہوتے، سارا دن کے معاملات رک جاتے ہیں، کام رک جاتے ہیں، یہ مسائل سے گزر رہے ہیں لوگ اس وقت کراچی۔ ایک اور پوائنٹ باس، وہ یہ کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اس میں اس طرح بیماریاں ہوتی ہیں، ناٹ اونلی بیماری جو آپ کو ڈائریا ہوتا ہے، بلکہ وہ جو سکن پہ آپ کو ایشوز ہوتے ہیں۔ آپ اگر چپل اگر آپ ہمیں اصلی حالت میں دیکھ لیں تو ہم چپلوں میں آتے ہیں، ان کے جگہ جگہ تو پانی کھڑا ہے، ہمیں کہاں اترنا پڑے گا، ہمیں کیسے جانا پڑے گا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ گاڑیوں میں بھی لوگوں کے پانی آ گیا، گاڑیاں ہم نے باقاعدہ وہ بائے بائے کر رہی ہیں اپنے محلوں میں اور اپنے لوگوں کو، ان کو مالکان تھے، بہتی بھی جا رہی۔ بٹ جو سکن میں ایشوز ہوتے ہیں، آپ کل کی بات کر لیں، کل ہم آئے آفس میں within 10 to 15 minutes، کیونکہ زمین میں پاؤں رکھا اور چپل تھے، جیسی وہاں سے نکلی دھونے سے پہلے ہی ریشز ہونا، دانے اور ریڈنس ہو گئی۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے، اور کل مجھے بھی فیل ہو رہا تھا کہ جب آپ اس پانی میں اترتے ہیں کہ یہ پانی سے بارش کا پانی نہیں، اگر بارش کا پانی ہو تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ تو صاف پانی ہوگا، اتنی بارش اب ہو گئی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ تمام جو گٹرز ہیں ان کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، جو ہم مختلف جگہیں تو یہ دیکھ رہے تھے وہ پانی باقاعدہ واپس باہر نکل رہا ہے، اور لوگ جو ہے شامل ہوتا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر ہم ابھی بات کریں جس طرح موسم کی، شاہزیب نے اور میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، تو ذرا مونسون کے حالیہ
جو اسپیشلی جو اسپیل آیا ہے اسپیشلی شہر میں تباہی جس طرح مچائی ہے, سڑکوں کی جس طرح مچائی ہے تباہی, پولیس اسٹیشنز کا ہم کل ذکر کر رہے تھے, ہسپتالوں کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی کم تباہی نہیں ہوئی ہے. اور کتنے لوگ پھنسے ہوئے تھے مایا, جو سوشل میڈیا میں پوسٹ دیکھ رہا تھا لوگوں کی کہ وہ اپنے بچوں کو یا ان کا کوئی بھی پیارا جس کو اسپتال لے جانا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں لے جا سکتے کیونکہ نہ تو کوئی ایمبولینس اویلیبل ہے, نہ ان کی گاڑی باہر نکل سکتی ہے, نہ کسی کی گاڑی باہر نکل سکتی کیونکہ پانی ہی 3-3 4-4 فٹ ہے. تو وہ اسپتال کیسے پہنچیں گے, ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا, پھر اگر اسپتال پہنچ بھی گئے تو اسپتال کے اندر پانی جمع ہے. اسی سچویشن میں ایک مریض نے جو ہے وہ حکومت کو اور ساتھ میں سندھ حکومت کو بھی اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی جو ہے وہ دہائیاں دیں اور اس پر دینے پہ مجبور ہو گئے. مریض کے ساتھ آنے والے اپنے جو پیارے تھے ان کو اسٹریچر پر ڈالے, جو ہے وہ جمع پانی سے گزرنے کے باوجود جس طرح حال تھا, کیا سچویشن ہوئی. لیٹس فائنڈ آؤٹ فرام آور 92 نیوز نمائندہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. جی بھائی ذرا پلیز بتائیں سچویشن کیا ہے اس حوالے سے جن کو لے کر آیا گیا اسپتال. جی دیکھیں بالکل مونسون کی بارشوں کا تیسرا اسپیل شروع ہے اور آج اس کا تیسرا ہی روز ہے, جس کی وجہ سے کراچی کے مختلف علاقوں میں جہاں بارش کا پانی جمع ہے وہیں پر اسپتالوں کی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے. سول جناح سمیت دیگر اسپتالوں میں بھی یہی صورتحال ہے. اور اس وقت ہم موجود قومی ادارہ برائے امراض قلب کے مین گیٹ پر, جو کہ دل کی بیماریوں کا سب سے بڑا اسپتال ہے. میرے کیمرہ مین فرحان حنیف میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر لوگ مشکل سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں تو یہاں سے آ سکتی ہیں, گزر سکتی ہیں, لیکن دیگر یہاں سے کوئی بھی شخص یہاں سے گزر نہیں سکتا. والدین شدید پریشان ہیں. تو اسی طرح ایک والدہ سے بات کرتے ہیں جو کہ اپنے ننھے بچے کو دل کی بیماری کے ساتھ اس اسپتال میں لے کر پہنچی ہے. ناظم آباد سے کتنا مشکل سے پہنچی ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. آپ بتائیں کہاں سے آئی ہیں اور کتنا مشکل ہوئی ہے, یہاں پہ کوئی چیک اپ کرنے والا ہے نہیں, پہنچے کیسے یہاں پر آپ؟ کل سے آئے ہوئے, کل رات سے خوار رہے, اتنی تیز بارش میں بچی کو لے کر آئے ہیں. کوئی ٹریٹمنٹ نہیں, پہلے گئے سامنے جناح میں, جناح والوں نے بھی صرف نیبولائز کیا اور چھوڑ دیا. یہاں پر آئے تو کہتے ہیں کوئی ہارٹ کا ایشو نہیں ہے. اگر ہارٹ کا ایشو نہیں ہے, یہاں پہ 3-4 مہینے ہم لوگ ایڈمٹ ہو کے گئے اسی کی وجہ سے کہ اس کو نمونیا ہے, کم سے کم کچھ تو ٹریٹ کرے, کچھ بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. آپ جب اسپتال آئیں آپ کو سمندر یاد آ گیا, یہاں پر ساحل سمندر نظر آیا؟ سمندر یہیں آیا ہوا ہے, سارا سمندر کاڑیوں کا حال پوچھنے ہی آیا ہوا ہے. تو کتنی گھنٹے لگے آپ کو؟ آدھے گھنٹے کا سفر ہے, کتنے گھنٹے لگے یہاں پہنچتے ہوئے؟ کم بائک پہ تو آدھے 1 گھنٹے کا سفر ہے, یہاں آتے آتے 3 گھنٹے تو ہمیں لگ ہی گئے, رک کر آنا اور سامان کے ساتھ. اور اتنے گڈھے ہیں راستوں پہ اور پانی ہے, اور آپ اندر جانے کا حال تو بہت ہی برا ہے. اندر تو مطلب پیشنٹ کو اتنی آسانی سے لے جا ہی نہیں سکتا جس طرح بچے کو ہم لے کے گئے. تو بائک بھی یہاں پہ اندر نہیں جا سکتی اسپتال میں؟ نہیں جا سکتی بالکل بھی, یہیں آ کے ہماری بائک بھی بند ہو گئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جیسا کہ یہ خاتون تھی جو کہ نارتھ ناظم آباد سے آئی ہیں, آدھے گھنٹے کا سفر ہے, 3 گھنٹے کے بعد اس اسپتال پہنچی ہیں جو کہ دل کی بیماریوں کا سب سے بڑا اسپتال ہے سندھ میں, قومی ادارہ برائے امراض قلب. اس کے ساتھ ساتھ آپ پیچھے مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کیمرہ مین فرحان حنیف دکھا سکتے ہیں کہ دل کے مریض کو کس طرح ویل چیئر پر اٹھا کے اس کے رشتہ دار جا رہے ہیں. اور اس طرح واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت انتہائی مشکل حالات ہیں کہ لوگوں کی موٹر سائیکل بند ہو رہی ہیں, اور اس طرح دل کے مریضوں کو لے کر جا رہا ہے کہ اس کی فیملی بڑی مشکل سے 2-4 ہے, لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. کراچی کنٹونمنٹ بورڈ اور کراچی واٹر بورڈ کی گاڑیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں, گزشتہ کئی گھنٹوں سے بارش کا پانی نکال رہی ہیں, لیکن ابھی تک بارش کا پانی یہاں سے نہیں نکالا جا سکا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مزید جو ہے وہ 26 جولائی تک بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو عوام کو بھی چاہیے کہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں, اور اگر نکلنا بھی ہو تو احتیاطی تدابیر اپنائیں, کھمبوں سے دور رہیں. لیکن حکومت سندھ سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر پانی کو نکالا جائے تاکہ کراچی کے عوام کی مشکلات کم ہو سکیں. جی ہر سال ہم دیکھتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں مانسون کی, اور شہر کا یہی حال ہوتا ہے. تو خیر ہمیں جوائن کیا ہے رہنما تحریک انصاف عالمگیر خان صاحب نے, ان سے ہم بات کریں گے. عالمگیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تو عالمگیر صاحب جو سچویشن ہم کراچی کی دیکھ رہے ہیں اس وقت, اور یہ سچویشن ہم یہی بات کرتے تھے کہ یہ آج کی نہیں ہے, ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات, لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہونا, اسپتالوں کا برا حال, سڑکوں کا برا حال, شہری پریشان ہیں, ایون کہ چھٹی دینا پڑ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو انتظامات ہیں اس بڑے شہر کے لیے یہ کافی ہیں؟ یہ انتظامات بالکل ناکافی ہے. ضروری یہ تھا کہ آج سے سال پہلے اس کے لیے تیاری کی جانی تھی. سب سے بڑا جو ٹیکنیکل بیڑا غرق ہوا ہے شہر کا وہ یہ کہ بارشی نالوں میں سیوریج کے لائنوں کے کنیکشن کر دیے. سیوریج جہاں بارشی نالوں کا لیول اپ ہوتا بارش کے باعث,
سیوریج کا سارا نظام درم برم ہو جاتا، سیوریج میں پانی بیک مارتا اور علاقے ڈوب جاتے. اور سب سے اہم بات یہ کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے کہ سیوریج کے نالے اور بارشی نالے مکس ہوں، آپس میں کنیکٹڈ ہوں. ان دونوں کا الگ الگ پرپز ہے. بارشی نالے بارش کے وقت میں فنکشن کرتے، استعمال میں آتے. سیوریج کے نالے سارا سال سیوریج کے نکاسی کے لیے، سیوریج جو ہوتا اس کے لیے استعمال کیے جاتے. یا سیوریج کے مین ہول میں ڈھکن نہیں ہوتے، اس میں کچرا ڈالا جاتا، اس میں تمام تر گھریلو اشیاء سامان عوام ڈالتی اس میں، اور وہ نالے وہ لائنیں چوک ہو جاتی. اور بارشوں میں ہم بارشی پانی نکالنے کے لیے سیوریج کی لائنیں یوز کرتے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس شہر میں جتنے چھوٹے نالے جو علاقائی سطح پہ وہ بھی چوک رہتے، ان کی سارا سال صفائی نہیں ہوتی. اور جو بڑے نالے جو اسٹارم واٹر ڈرین ہیں اور اکثر انگریزوں کے دور کے، ان کو ہم نے قبضہ کر کے انکروچمنٹ کر کے مکانات بنا کے چھوٹا کر دیا اور کچرا پھینک کے ان کو چوک کر دیا. اس وقت یہ جو حکومت ہے وہ یہ مین شاہراہیں اور سڑکیں دکھا رہی کہ یہاں دیکھے پانی نہیں ہے. او بھائی میرے علاقے ڈوبے ہوئے، محلے ڈوبے ہوئے. میرا جو حلقہ تھا اس میں گلشن اقبال 13 ڈی ای سی یہ پورا ڈوبا ہوا ہے، کیونکہ آگے نالے میں پانی کا لیول اوپر ہے اور یہاں سیوریج کی ساری لائنیں بیٹھ گئی ہے اور محلوں میں پانی کھڑا ہے اس وقت. مقصد صرف یہ، اس شہر میں آپ کو حیرانی ہوگی بارشی نالوں کے اندر آپ صفائی کر نہیں سکتے. اس میں کے الیکٹرک کی لائنیں جا رہی ہے، تاریں جا رہی ہے، گیس کی لائنیں جا رہی ہے اور اس میں پانی کی لائنیں جا رہی ہیں بارشی نالوں کے اندر. میں خود ایک نالے کی صفائی کرنے جاتا، وہاں یہ سارے یوٹیلیٹیز اور یہ ساری جو ہے اندر آپ صفائی کر ہی نہیں سکتے. اس شہر میں پھر سے کہوں، یہ نہ ایک ہفتے کی ایکٹیویٹی ہے، نہ یہ بتا رہے ہیں نا، یہ کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے. کراچی کے مختلف علاقے، ایون پوش علاقے، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. اور جیسا کہ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ شہر کا برا حال ہے، لیکن ایسے میں کیا انتظامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، ہر سال پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شارٹ ٹرم پلاننگ کی جاتی ہے، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی جا رہی اس شہر کے لیے کہ اس نکاسی آپ کے لیے کوئی پراپر سسٹم بنایا جائے، لوگوں کی پریشانی ختم ہو. اور پھر جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی اربن فلڈنگ تو پوری دنیا میں ہو جاتی ہے. دیکھیں، نمبر 1 سب سے پہلے آپ نے سیوریج کے نظام کو الگ کرنا ہوگا بارشی نالوں کے نظام سے، اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہوں گے. دنیا بھر میں سیوریج کو ریسائیکل کیا جاتا اور پھر سمندر میں وہ جو پانی جو ریسائیکلڈ ہوتا وہ سمندر میں پھینکا جاتا. یہاں پہ یہی گندا آلودہ پانی سمندر جاتا اور وہاں کی اسپیشیز بھی متاثر کرتا اور سمندر بھی گندا کرتا. دوسرا، بارشی نالوں کو آپ نے جو اس پہ انکروچمنٹ ہوئی ہوئی وہ ختم کرنی، ان کو چوڑا کرنا اور ان کی سارا سال صفائی کرنا. جب وفاقی حکومت تھی ہماری 3 نالے بنائے تھے، گجر نالہ، اورنگی ٹاؤن نالہ، محمود آباد نالہ. آج آپ وہاں کا حال دیکھے جا کے، جو سال پہلے وہاں صفائی ہوئی تھی، سب کچھ کام ہوا تھا، آج پھر اتنا ہی کچرا ہے اور وہ نالے چوک ہوئے ہوئے. تو ان کی صفائی ہونا ضروری جو نہیں کی جاتی سارا سال. اور یاد رکھے 500 سے اوپر علاقائی سطح پہ ڈی ایم سی کے چھوٹے نالے جن کی کوئی صفائی نہیں کی جاتی، بلکہ اکثر نالے ڈس فنکشنل ہے، ان پہ مکانات بن چکے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز بن چکی ہیں. اور تو اس کا آپ پلان کریں کہ اس کا اگر وہ نہیں ہے اس وقت فنکشنل، یا تو متبادل بنایا جائے یا اس کو فنکشنل کیا جائے، جو نہیں کیا جاتا. تو یہ ساری ریزنز ہیں. اور پھر سڑکوں پر نالوں کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اکثر سڑکیں جہاں پہ پانی کی نکاسی کا سسٹم ہی نہیں ہے، وہ پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا سڑکوں کے اوپر اور وہ سڑکیں تباہ ہو جاتی. اور دوسرا سب سے اہم چیز یہ کہ نالوں کے اندر بجلی کی لائنیں جا رہی ہیں، پانی کی لائنیں جا رہی ہیں، سیوریج کی لائنیں جا رہی ہیں، گیس کی لائنیں جا رہی ہیں. نالوں کی آپ صفائی کر ہی نہیں سکتے. وہ صفائی کرنے مشینری آتی،
نیچے کے الیکٹرک والے پہنچ جاتے, وہ آپ کو NOC نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں یہاں سے ہماری پتہ نہیں کوئی بہت ہائی ٹینشن وائر جاری. لیکن عالمگیر صاحب یہ مسئلہ حل کون کرے گا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے لیے ووٹ مانگنے سب لوگ آ جاتے ہیں, پھر ووٹ مانگنے جاتے ہیں, پھر لوگ ووٹ دے بھی دیتے ہیں, جماعت کو تبدیل بھی کر لیتے ہیں, لیکن کوئی بھی جماعت ہو کراچی کا حال نہیں بدل رہا, کراچی کی حالت نہیں بدل رہی, نہ شہریوں کی نہ اس شہر کی. دیکھیں اس کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جو سندھ میں پچھلے 14 سال سے حکومت میں, اور کراچی میں انہوں نے ناظمین کو بلدیاتی نظام کو پھلنے پھولنے دیا نہیں, نہ اختیارات دیے. میئر جو ہے 2 کروڑ سے اوپر کا ٹینڈر نہیں کر سکتا تھا, ان کے پاس کوئی نہ صفائی کا ادارہ ہے, نہ ان کے پاس نالوں کے صفائی کے لیے فنڈز ہوتے تھے, نہ ان کے پاس یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ تھا. آپ کو یاد ہوگا سب ابھی حال ہی کی تاریخ کا حصہ ہے. ادارے, وسائل, فنڈز, منسٹری سب سندھ حکومت PPP کے پاس ہے, تو ذمہ دار بھی یہ لوگ ہیں. اور جب تک یہ ہٹتے نہیں یہاں سے, جب تک کوئی دوسری جماعت آتی نہیں یہاں, تو آپ کوئی زیادہ توقعات رکھے نہ, کیونکہ ان کی آپ نے کسی کو جج کرنا ہے اس کی ہسٹری بولتی ہے. ان کی ہسٹری ہے کراچی کا بیڑا غرق کیا انہوں نے, جب عالمگیر صاحب وہی والی بات ہو گئی کہ اس کا مطلب ان کو کوئی ریپلیس نہیں کرتا, اکثر شکایت ہم کہتے سنتے تھے ان کو کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, ہمیں اختیارات نہیں دیے گئے. آپ نے بھی آج یہ بات کر دی کہ اختیارات نہیں دیے گئے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اختیارات پہ قابض ہے یہ لوگ 18ویں ترمیم کے بعد. انہوں نے پچھلے 14 سال میں PFC ایوارڈ نہیں دیا, جو ہر صوبے کا حق ہوتا ہے. NFC تو یہ مانگتے وفاق سے, NFC کے مد میں ہر صوبے کو شیئر ملتا. پھر آئین میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے PFC دینا ہوتا, ہر ضلع کو اس کا شیئر دینا ہوتا صوبے نے. پچھلے 14 سال میں ایک ضلع کو 1 ٹکا نہیں دیا انہوں نے, کیونکہ یہ خود قابض رہنا چاہتے ہیں فنڈز پہ, اور اس کی تقسیم اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں, جو کراچی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی. اگر کراچی کے 6-7 اضلاع جو موجود ہے کراچی میں, ان کو PFC کے مطابق ان کو شیئر مل جائے, آدھے مسائل حل ہو جائے. اور بلدیاتی نظام میں پھر سے کہو, ابھی الیکشن ہونے جا رہے بلدیات کے, آپ کو ہم اکثر دیکھتے ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں آپ سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی, اور لوگ جو پھنسے ہوتے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہوتی ہے آپ کی جانب سے, تو آپ کی ٹیم بھی متحرک ہے اس وقت بارش میں؟ بالکل, میں اپنے وسائل میں فکسڈ کے جو محدود وسائل ہیں ہمارے, میری ٹیم رضاکارانہ طور پہ جو کام کر سکتی ہے, یقیناً ہم کوئی حکومت تو نہیں ہے, نہ کوئی ہمارے پاس مشینری ہے, لیکن اپنے محدود وسائل میں جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عالمگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ آپ نے اوبیسلی اس طرح شاذب نے کہا بہت مصروف ہوں گے اس وقت, پہ بھی اپنے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. اس وقت ملک کی معیشت اوبیسلی بہت زیادہ خطرہ جس کو ہے لاحق بھی ہے, اور خطرات مزید جو ہے آگے منڈلا رہے ہیں. لیکن کیا کچھ ایسے حصے ہیں, کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کو ہم بچا کر اپنی اکانومی کو بچا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے, لیکن اس کے لیے کرنا پڑے گا تھوڑا انتظار. پلیز ڈو اسٹے ود اس, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر ہمارے ساتھ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے پاکستان میں شاذب رمایا کرے تو آپ کا انتظار گائے بگائے ہم جو بھی کرنٹ سیناریوز ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں ایز اے پاکستانی ایک عوام ہونے کی حیثیت سے, تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو ہے بات کی بارشوں کے حوالے سے اور اس طریقے سے چیلنجز آ رہے ہیں. بٹ ناؤ پاکستان کا ایک اور چیلنجر وہ ہے اس کا سیاسی میدان, جو کہ بہت ٹھیک ٹھاک گرما گرمی ہے, بات چیت بھی ہے لیکن بات چیت کم ہے, غصہ زیادہ ہے, احتجاج زیادہ ہے, مارچ زیادہ ہے, اور بائیکاٹ بھی زیادہ ہے. بالکل, بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے. یہ مایا کیوں کہہ رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں تفصیلی سماعت ہوئی ہے,
اور اس سماعت میں ہم نے دیکھا کہ عدالت نے کیس میں فل کورٹ بنانے کی جو اصطلاح تھی وہ مسترد کر دی ہے، لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے قائدین ہیں اور جو حکومتی اتحاد ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جنہوں نے باقاعدہ طور پر بائیکاٹ بھی کیا اس سماعت کا۔ تو اب سیاسی معاملات کیا بنتے جا رہے ہیں، اس وقت پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس بارے میں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا رہنما تحریک انصاف محمود قریشی صاحب نے۔ شاہ صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں۔ شاہ صاحب، ایک تفصیلی سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنانے کی جو استدعا تھی وہ تو مسترد کر دی گئی ہے، لیکن دوسری جانب اب بائیکاٹ کر دیا گیا ہے اس سماعت کا۔ پی ڈی ایم جو قائدین ہیں انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے پھر اس میں؟ دیکھیے، مجھے پہلے سمجھ آتی ہے کس قسم کا بائیکاٹ ہے۔ آپ لاہور میں جاتے ہیں، آپ کے وکلا جاتے ہیں، وہاں پیش ہوتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں، عدالت آپ سے ان ریٹن سٹیٹمنٹس مانگتی ہے، آپ اپنے ریٹن ریپلائز سبمٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنا موقف ان رائٹنگ بھی سبمٹ کر دیتے ہیں۔ پھر کل آپ نے دیکھا جب آپ کو بلایا جاتا ہے روسٹرم پہ یکے بعد دیگر آپ کے لوگ آتے ہیں اور اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ لا منسٹر جن کو اصولی طور پر روسٹرم پہ نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ روایت یہ ہے کہ آپ نے وکیل کھڑا کیا ہوا ہے یا تو اس پہ اعتماد نہیں ہے، لا منسٹر روایت سے ہٹ کے جاتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا فاروق نسیم صاحب جب لا منسٹر تھے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے اپیئر ہونا تھا تو وہ مستعفی ہوئے تھے، استعفیٰ دیا تھا اور جا کے انہوں نے دلائل دیے تھے۔ یہ عجیب ہم نے دیکھا کہ یہ لا منسٹر بھی ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں، وکالت بھی کر رہے ہیں، دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، من پسند نتائج بھی چاہتے ہیں، جو آئین کی تشریح کا سپریم کورٹ کا اختیار ہے وہ بھی سلب کرنا چاہتے ہیں۔ دلائل قانونی ہے نہیں، موقف پیش کر نہیں پائے، پورا موقع دیا اور پوری بحث مکمل ہونے کے بعد سوال جواب نوٹڈ ہے سب کے اور کہاں بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ بائیکاٹ کورٹ کا کر رہے ہیں، پوری قوم ان کا بائیکاٹ کرے گی۔ یہ کہتے ہیں ہم نے فیصلے کو مسترد کر دیا، قوم ان کو مسترد کر چکی ہے ضمنی الیکشنوں میں اور آنے والے الیکشنوں میں۔ ان کو سب کو یہ چہرے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے ملک کی نوبت یہاں تک پہنچائی ہے، یہ مسترد ہونے والے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ لوگوں کو کیا امید ہے عدالت سے؟ دیکھیے، ہم نے اپنا موقف بڑے واضح الفاظ میں اور مؤدبانہ طریقے سے، آئینی قانونی نقطے، سیاسی پہلو سب ہم نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا ایک اسٹرانگ کیس ہے۔ obviously فیصلہ تم نے کرنا ہے، بااختیار وہ ہیں، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا ایک اچھا مضبوط کیس ہے جو قانون اور آئین کی کسوٹی پہ جب پرکھا جائے گا تو انشاءاللہ ہماری بات کو وزن یقیناً دیا جائے گا۔ اچھا شاہ صاحب، ایک ذرا رہنمائی فرمائیے گا اس حوالے سے کہ کیا قاف لیگ دو الگ الگ سمت میں جا رہی ہیں؟ مطلب پرویز الہی صاحب کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور اگر چودھری شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں ان کی زرداری سے بات چیت ہو گئی، so what do you say about that؟ دیکھیے، قاف لیگ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، اس وقت مسئلہ چل رہا ہے پنجاب میں قاف لیگ کے 10 ممبران ہیں منتخب صوبائی اسمبلی کے۔ 10 کے 10 ممبران نے یہ متفقہ فیصلہ کیا اپنی میٹنگ میں کہ ہم نے ووٹ اپنے ہی امیدوار، قاف کے امیدوار چودھری پرویز الہی کو دینا ہے۔ ہم تو ان کے پوری پارٹنر ہیں نا، ہم نے انہیں قبول کیا ہے۔ ہم اکثریت کے ہونے کے باوجود ہم نے انہیں یہ عزت دی ہے کہ وہ ہماری نمائندگی کریں۔ پہلے ہم نے ان کو اسپیکر منتخب کیا اور اب ہم نے ان کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ 186 ووٹوں میں سے 176 ووٹ تو تحریک انصاف کے ہیں۔ تو قاف لیگ کے دوستوں نے متفق طور پر چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے۔ اب قاف لیگ کے اندر کچھ لوگ ہیں اور اس میں آصف علی زرداری مہارت رکھتے ہیں خاندانوں میں پیچیدگیاں پیدا کرنے کی۔ کون سا خاندان ہے جس کو انہوں نے نہیں لڑوایا؟ یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے خاندانوں کو پھاڑتے ہیں، اور ان کا جو چودھری صاحبان کا، ان کی تو مثالی قربت تھی۔ گھر ہیں، دیواریں بھی نہیں ہیں، ایک گھر ہے، ایک صحن ہے، اور اتنی قربت داری ہے۔
اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو آصف علی زرداری نے اپنی خود غرضی، اپنی کیسز، اپنی کرپشن کو دبانے کے لیے ایک معزز اور شریف خاندان کا ایک انہوں نے تماشا بنانے کی کوشش کی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وزادار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں کہ وقتی طور پر، اور میں چیمہ صاحب کا بھی مجھے اجازت دیجیے، چیمہ صاحب کا بھی رول کوئی اچھا نہیں رہا کہ وہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے. ایک طرف تو بڑے دعوے دار تھے یہ چودھری صاحبان کی قربت کے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے رول پلے کیا، اور پھر کچھ اور قوتیں ہیں جنہوں نے ان کی شکاریاں بھی ہیں اور وہ انفلوئنشل بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا. تو یہ ایک پوری کوشش تھی. دیکھیے وہاں زرداری صاحب کا ان کے گھر جانا، 5 گھنٹے وہاں جا کے بیٹھ جانا، اب ایک شریف آدمی کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی، مونس الہی بسط احترام کہہ رہے تھے بھائی ہماری اپنی کمٹمنٹ ہے، ہم آپ سے نہیں مل سکتے، اور انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. پھر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کے انہوں نے چودھری صاحب کی نہیں دیکھا، ان کی بیماری کا، ان کی کیفیت کا، ان کے آرام کا. صرف اتنے خود غرض اور اتنے مطلبی لوگ ہیں کہ اپنے مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے ملک داؤ پہ لگتا ہے تو لگ جائے، معیشت کا پٹھا بیٹھتا ہے تو بیٹھ جائے، آئین سے ماورا کوئی راستہ نکالنا پڑتا ہے تو نکال لو، اپنا مقصد پورا کرو. یہ ہے ان کا آبجیکٹو. عوام کے پاس گئے، عوام نے ان کو مسترد کیا. یہ کیا پوری پی ڈی ایم مل کے نے مقابلہ نہیں کیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ملتان میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا، پی پی 217 میں میرا بیٹا زین قریشی لڑ رہا تھا. تمام قوتیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، گیلانی خان، دن رات انہوں نے ایک کر دیا. پیسہ، وسائل، دھوس، دھاندلی، انتظامی مشینری، ڈیولپمنٹ فنڈ سب انہوں نے جھونک دیے، لیکن لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا کیونکہ ان کی کلائی کھل گئی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ نے کیا کیا، ملک کے خزانے کو کس بے دردی سے ان نے لوٹا ہے اور کیا نقصان پہنچایا ہے. اب ان کا وہ مقام نہیں رہا. آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی ملک کے وزیر اعظم تھے، پچھلے الیکشن میں وہ خود بھی شکست کھاتے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی شکست کھاتے ہیں. 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں لڑ رہے تھے، بقول ان کے انہوں نے اربوں کے کام کروائے. ملتان کے لوگوں نے مسترد کر دیا. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ نے کروائے، جو اپنی خزانے اور اپنی جیب گرم کی اس کا بھی حساب دیں. آج لوگوں سے چیز اوجھل کچھ نہیں رہتی. سوشل میڈیا کے زمانے میں، الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں پل پل کی خبر باہر آ جاتی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ مالی حیثیت پہلے کیا تھی، آج کیا ہے، تو لوگ ترازو میں تولتے ہیں اور تول کے فیصلہ کرتے ہیں، اور آج کوئی کسی کا منہ بند نہیں کر سکتا. اب شاہ صاحب ایک اور موضوع ہے جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بہت ساری باتیں اب آ رہی ہیں مل جل کر بیٹھنے کی، قومی مفاہمت کی، اور اس حوالے سے بھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے. لیکن کچھ اشارے بھی دیے جا رہے ہیں جس میں شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت جلد آنے والے کچھ 1-8 مہینے میں ہی کوئی الیکشنز کے چانسز بن سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ اگر پاکستان کو آپ نے اس گو مگو کی صورتحال سے نکالنا ہے تو اس کا واحد جمہوری، آئینی، قانونی راستہ موجود ہے، اور وہ ہے نئے انتخابات، شفاف نئے انتخابات، ایک ایسے الیکشن کمیشن کے تحت جس کی ساکھ موجود ہو، بحال ہو، اس کی کریڈیبلٹی ہو. صرف الیکشن درکار نہیں ہے نا، فری، فیئر اینڈ کریڈیبل الیکشنز درکار ہیں. ہماری نظر میں یہ حل ہے. عمران خان مسلسل کہتے آئے ہیں اور انہوں نے اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی راستہ یہاں سے، کبھی کان یہاں سے پکڑتے ہیں، کبھی پیچھے سے پکڑتے ہیں، لیکن یہ حل نہیں ہے. یہ جو کرتے ہیں یہ پیچ ورک کر رہے ہیں. ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس فیصلے کرنے کی قوت نہیں ہے. لوگوں کو نے یہ تاثر دیا تھا کہ سب تجربہ کار لوگ ہیں، یہ ماہرین ہیں، یہ معیشت کو سنبھال لیں گے. عمران خان کو تجربہ نہیں تھا. لوگوں نے دیکھا انہوں نے سنبھالنے کے بجائے معیشت کو بگاڑ دیا. معیشت جو تنزلی ان 3 مہینوں میں ہوئی ہے، جو آپ روپے کی قدر گرتے دیکھی ہے، جو سٹاک مارکیٹ میں لوگوں کا اربوں کا نقصان دیکھا ہے، حالت یہ ہے
कराची डूब रहा है, सिंध का बुरा हाल है, वालिद साहब दुबई बैठे और बेटे जो हैं वो यहाँ जोड़ तोड़ कर रहे हैं। खुदा के वास्ते, जिन्होंने 14 साल से तुम्हें हुकूमत दे रखी है और तुम्हें वहां मुंतखब किया हुआ है, उनके जाके हालत देखो। सिंध का कोई शहर नहीं है जो इस वक्त फंक्शनल हो, सिंध का कोई इदारा नहीं है जो इस वक्त फंक्शनल हो, और जो लीडरशिप है वो अपने सियासी मकासद में लगी हुई है, आवाम के इंटरेस्ट से कोई गर्ज नहीं। ये जो पुराने क्लीशेस थे ना इनके, ताकत का सरचश्मा आवाम, आइन की बालादस्ती, जमहूरी कदरें, ये सब कागजी बातें हैं। अब अमन की सियासत जो है वो भुट्टो की सियासत दफन हो गई है और जरदारी का रंग गालिब आ गया है। आज पीपल्स पार्टी भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं रही, ये जरदारियों की पार्टी है। आसिफ जरदारी है, बिलावल जरदारी है। जबरदस्ती भुट्टो लगाने से भुट्टो नहीं बन जाते। भुट्टो एक सोच थी, वो आपकी नहीं है। भुट्टो एक खानदान था जिससे आपका ताल्लुक नहीं है। हाँ, आपकी वालदा यकीनन भुट्टो थी और उन्होंने खुदा बख्शे कोशिश भी की, स्ट्रगल भी की। आपको तो पर्ची के जरिए हथेली में लग के इख्तिदार मिल गया, तजर्बा आपके पास नहीं है, वो नजरिया आपके पास नहीं है, जोड़ तो पैसे की सियासत आपने कर रखी है। ये लोगों को पीपल कैन सी थ्रू। और मेरी बात नोट कीजिए, जिस दिन सिंध के लोगों को एक मुनासिब ऑल्टरनेटिव दिखाई दिया, सिंध में भी पीपल्स पार्टी मुस्तरद होने जा रही है। केपीके में फारे हो गए ना सब जमातें, पंजाब में पीपल्स पार्टी का नेस्तो नाबूद हो गई ना, नजर नहीं आती। इंशाअल्लाह आप देखिएगा सिंध में तहरीक इंसाफ दाखिल होगी। शाह साहब, पंजाब की आप बात कर रहे थे और हम इलेक्शंस का जिक्र भी कर रहे थे। अगर आप समझते हैं कि परवेज इलाही साहब बहाल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होने जा रहा है? क्या इमरान खान साहब ये स्टेप लेंगे कि केपी गवर्नमेंट हो या पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं? देखिए, इमरान खान का बड़ा क्लियर मौकिफ है। उनका क्लियर मौकिफ है कि मुल्क को एक नए इंतखाब की जरूरत है। अब अगर फैसला आता है, मैं फैसले के बारे में पेशन कोई तो नहीं कर सकता, अगर मैं कह रहा हूँ अगर फैसला आता है जिसमें परवेज इलाही साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया जाता है तो इंशाअल्लाह वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब तो हो चुके हैं, अपना हलफ लेंगे और काम करेंगे। हमारा पंजाब में एक स्पेसिफिक एजेंडा है मुख्तसर, हम उस एजेंडे को पूरा करके और कौम को तैयार करेंगे एक शफाफ इंतखाबात के लिए। ठीक है, कौम को तैयार करेंगे शफाफ इंतखाबात के लिए। थैंक यू वेरी मच अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद। मुल्क की सियासी मामलात जिस पर हम जिक्र कर रहे थे कि माया इस वक्त क्या होने जा रहा है, पंजाब की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मुल्क में जो इंतखाबात की बातें हो रही हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं? वेल, आई जस्ट होप एंड होपिंग फॉर द बेस्ट एज ऑलवेज कि जो भी हो वो मुल्क के लिए, सरजमीन पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि हमें सिर्फ एक बारिश का एक चैलेंज नहीं है, पॉलिटिकल सिनेरियो का एक चैलेंज नहीं है, हमें एक चैलेंज जो बहुत बड़ा है, इसका मैंने प्रोग्राम हम तो थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाते हुए बात की थी, इकोनॉमी का बहुत बड़ा चैलेंज है, जो इस तरीके से हमारा एक प्लाटो आया हुआ है इन लाइव्स एंड आवर ग्रोथ फाइनेंशियली इफ़ वी टॉक अबाउट, बिकॉज हम पैसे को देख रहे हैं, हम वेल्थ को नहीं देख रहे हैं, और पैसा जो है वो लिमिटेड हो जाता है एंड दैट यू कैन काउंट, बट वेल्थ हमारी कहाँ जा रही है, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारा फाइनेंशियल कहाँ जा रहा है, मुल्क की वहशत जिस तरह मुश्किलात का शिकार है, बैरूनी कर्जे में हमारा 12 बाल डूब गया है शाहज़ेब साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, तवज्जो बैरूनी कर्जों की किस बहाल होने पर हमारी है, लेकिन हम साथ में ये भी देखें कि कर्ज ही हैं जो हमारी मैशत को सहारा दे सकते हैं, या अब भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अगर तवज्जो दी जाए तो हमारी मैशत संभल सकती है, बेहतर हो सकती है, कर्ज हमारे पास ओनली ऑप्शन नहीं है। तो इस पर बात करने के लिए और इसको समझने के लिए हमने राब्ता किया है, माशियात हैं फरहान बुखारी साहब, उनसे हम बात करेंगे। फरहान साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर, आवाज़ आ रही है आपको? सही जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरहान साहब, आप क्या समझते हैं? पहला तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि क्या हम सिर्फ बैरूनी कर्जों पर ही रिलाई कर सकते हैं या और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास? पाकिस्तान की बदकिस्मत तारीख में 75 साल में हमने 22 दफ़ा IMF से रब्ता किया है और 22 मौक़े ऐसे रहे हैं जहाँ पे हमने IMF से 1950 से लेकर आज तक कर्ज लेके गुजारा किया है। ये बदकिस्मत तारीख ये बताती है कि जब भी कोई मसाइल बढ़े हैं हमने बैरूनी दुनिया पे इन्हिसार किया है, हमने अपने पाँव पे खड़ा होना नहीं सीखा। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्क में बासर अफराद, बासर तबके ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपने इंटरेस्ट को
کے اوپر ملک اور قوم کے انٹرسٹ کو قربان کیا ہے. یہ کہانی وہ ہے جو کہ مختصر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ کو بار بار نظر آتی ہے. تو ظاہر ہے بیرونی قرضے ہی ہوں گے کہ مانگ تانگ کے آپ معیشت چلا رہے ہیں, بیرونی دنیا سے آپ کو پیسے مل جائیں, اور ملک میں آپ کبھی بھی 2% اپنی یعنی آبادی کی 2% سے زیادہ لوگوں کو, بلکہ 2% سے بہت کم ہیں, جنہیں ٹیکس کے نظام میں آپ اب تک لے کر آئے ہیں, اس سے بہتر آپ کی کارکردگی نہیں ہوئی. تو یہ کیا بتاتا ہے؟ یہی بتاتا ہے, یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے انتہائی غیر ذمہ داری کی, بلکہ میں تو کہوں گا کہ مختلف حکومتوں میں پاکستان کے ساتھ بدترین ایک بے ایمانی ہوئی ہے. تو نتیجتاً اب صورتحال یہ ہے, جیسے یہ مائیں بی بی فرما رہی تھیں پہلے کہ جی بال قرض میں جکڑا ہوا ہے, وہ بال سے اگر آگے والی کوئی اصطلاح ہوتی تو میرے خیال میں وہ پاکستان پہ بالکل ٹھیک بیٹھتی. ہم تو بری طرح سے جکڑ گئے ہیں قرض میں. اللہ سر, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یس وی آر ہوپ فل, ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کئی ڈارک ٹائمز میں چلے گئے, بٹ اوبیسلی واٹ یو مینیفیسٹ اینڈ آئی ایم مینیفیسٹنگ گڈ ٹائمز. بٹ پاکستان پر سب سے زیادہ بوجھ پاور پروڈکشن کے لیے امپورٹ بل کا ہے سر. اب کن ذرائع کے استعمال سے اس امپورٹ بل کو کم کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں بہت بڑا کیپس لاک میں اف, تو ذرا پلیز اس پہ بتائیے گا. دیکھیے یہ بار بار اصطلاح استعمال ہو چکی ہے, لیکن اب واقعی قربانی کا وقت ہے, اور ہم نے اپنی غریب اور متوسط درجے کی جو پاپولیشن ہے 22 کروڑ عوام میں بڑی تعداد تو ایسوں کی ہیں, ان کو ہم نے بہت قربان کر لیا. اب وقت ہے وہ ایک اس سے کئی قدم آگے جانے کا, اور جس قسم کی قربانی کی ضرورت ہے, شاہ محمود قریشی صاحب تو پہلے آپ کے پروگرام میں بڑی باتیں کر رہے تھے اور اپنی پارٹی کے بارے میں بھی ان کا ذکر تھا, لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج سے 3-4 ماہ پہلے عمران خان صاحب کی حکومت پہ جو تنقید ہو رہی تھی معیشت کے حوالے سے, وہاں پہ بھی بہت سی غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں. وہ اسی قسم کے حالات سے آج ہمیں بطور قوم بطور ملک وہ حالات درپیش ہیں. تو قربانی یہی تو پرابلم ہے, ہر حکومت آتی ہے, بلیم گیم ہوتی ہے, ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی غلطی ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی غلطی ہے, اور اسی ہم دیکھ رہے ہیں سارے چکر میں نا پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا کہ پاکستان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہمیں کیا کرنی چاہیے, کہ اگر ہم لون لے بھی رہے ہیں IMF سے تو ہمیں پروڈکٹیوٹی ایسی کیسی بنانی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں, ہمارے سیکٹرز کو مضبوط کریں تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بہتر ہو, ہماری اکانومی آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیے دنیا کی تاریخ میں بہت مشکل ادوار آئے مختلف قوموں پہ, مختلف ممالک پہ, یہاں پہ قربانی دی گئی. کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ جیسے ملک میں دوسری جنگ عظیم کے چند سال بعد تک انڈوں پہ کوٹا تھا, یعنی یہ کہ فی ہفتے جو افراد کے حوالے سے کوٹا تھا کہ ہر گھر کا ایک فرد 2 یا 4 انڈوں سے زیادہ پورے ہفتے کے انڈے نہیں لے سکتا تھا, کیونکہ ان کی پولٹری کی صنعت دوسری جنگ عظیم میں برباد ہو گئی تھی. ان کی اور جو صنعتیں تھیں برباد ہو گئی تھیں. ایک بڑی تعداد مردوں کی ایسی تھی جو کہ جنگ میں مارے گئے تھے. تو نتیجتاً انہیں یہ قربانیاں دینی پڑی تھیں. دنیا کے اور ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کامیابی سے مشکلات کا مقابلہ کیا, قربانیاں دے کے کیا. بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں آج تک جس قسم کی قربانی دینے کی ضرورت ہے, آپ امپورٹس کی درآمدات کی بات کر رہے ہیں, اور مایا بی بی نے پہلے تیل کا ذکر کیا. جو فرحان صاحب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ فرحان صاحب معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس اب کیونکہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اب معیشت کا حال وہ ہو گیا کہ اب تو ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے جو کہ بڑے ضروری ہیں لینا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی فوری طور پہ کہ ہماری معیشت سنبھل سکے, روپے کی قدر کچھ بہتر ہو, انڈیویجولی کلیکٹیولی؟ دیکھیے اگر یہ ایمرجنسی ہے تو پھر واقعی اسے ایمرجنسی سمجھ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوٹاز امپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں کے لیے بھی مختلف افراد کو ایک فکس کوٹا کے مطابق تیل ملے, تو پھر وہ ہونا چاہیے.
اگر دوسری قسم کی آپ کو مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اپنی درآمدات کو بہت سختی سے کم کرنے کی, تو آپ کو وہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, نہیں بالکل صحیح ہے سر, تھینک یو سو مچ obviously فار انلائٹننگ اس. بٹ آپ جیسے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں گائیڈ نہ کریں تو آنیسٹلی ہمیں سمجھ میں تو ابھی بھی کچھ نہیں آ رہا کیا ہوگا آگے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ فیکٹس اینڈ فگرس تو پتہ ہیں کہ واٹ آر آر اینڈز دیٹ آر ویک, اور کون سے اینڈز ہیں جس کو ہم اپنا اسٹرینتھ بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ماہر معاشیات فرحان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور آپ سب کے بھی وقت کا بہت شکریہ جو گھر میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے گھروں میں الحمدللہ بجلیاں ہیں اس بارش کے موسم میں, اور ابھی بہت ساری وہی ہمیں دیکھ سکیں گے بجلیاں ہیں. So true. Please do stay with us. We'll be back. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان, مایا خان اور شاذب احمد کے ساتھ. اور ہم جیسے کہ ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کا ویسے جو ٹیلنٹ ہے نا مایا, اس کو دیکھ کے ہم بڑا آج کل امپریس ہو رہے ہیں اور انسپائر بھی ہو رہے ہیں ان بچوں کو دیکھ کے. مطلب کمال کر رہے ہیں نا. ہمارا ایک کبھی پاکستانی کی جو ہے وہ پینٹنگ جو ہے میٹاورس میں ایگزیبیشن میں جا رہی ہے, تو کبھی جو ہے نا کوئی پاکستانی جو ہے نا وہ جا کر ہالی ووڈ میں اینیمیشن میں اپنا نام بنایا, کبھی ہم مس مارول دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی مس مارول دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں. کل جس طرح عائشہ آئی تھی, انہوں نے بتایا تھا, ہم نے کہا تھا عام زبان میں بتائیں تو کیا ہے, تو انہیں کچھ بھی نہیں, جو بچے آن لائن گیمز کرتے ہیں اسی میں ان کی گروتھ ہو سکتی ہے, اسی میں ان کا فیچر ہو سکتا ہے. ہمارے ٹین ایجرز گیمنگ میں بڑے آگے جا رہے ہیں, اس پہ بھی ہم ایک سیگمنٹ کریں گے اور آگے آپ کو بتائیں گے کبھی نہ کبھی کسی پروگرام میں. لیکن اس ٹیلنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس, یہ ہمارا مستقبل ہیں. خیر پوری دنیا کا بھی یہی مستقبل ہے. پاکستان کے لیے لازمی اب ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خاص طور پر ایسے پلیٹ فارمز فراہم کریں جہاں پر ایٹ لیسٹ وہ پریکٹس کر سکیں, ان کو سہولیات دی جائیں, ان کو ایسی جگہ دی جائے جہاں پر وہ اپنے آپ کو پالش کر سکیں تاکہ وہ ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. ہم ذکر کر رہے ہیں زرتاج احمد, ایسی ایک شخصیات میں شامل ہیں یہ خاتون جن کو یہ اعزاز حاصل ہے, جو کہ ورلڈ روبوٹ اولمپیاڈ کی پہلی روبوٹکس جج اور نیشنل آرگنائزر بھی ہیں. ان سے آج ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کیوں کر رہی ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے, اس سے ان کو کیا حاصل ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے, اور جو یہ کر رہی ہیں ان کی نظر میں اس کا روڈ میپ اور اس کا گول کیا ہے. السلام علیکم زرتاج, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. واٹ اے پلیزنٹ پرسنالٹی ٹو ہیو آن دی شو. صبح صبح میں ایک ہنستا ہوا چہرہ نظر آ جائے تو کیا بات ہے, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جب سیاسی معاملات دیکھ کے تھک جاتے ہیں. بس زرتاج تھینک یو سو مچ وٹ ایور یو ڈوئنگ. شاذب جس طرح بتا رہے تھے, میں نا صرف سن رہی تھی کہ کیا ہے یہ, مطلب واٹ از ہیپننگ. میں تو پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا, آپ بتائیں یہ روبوٹکس کی فیلڈ میں پاکستانی بچے کر کیا رہے ہیں؟ روبوٹکس کی فیلڈ میں جی بچے بہت کچھ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی گیمنگ کا بھی ذکر کیا, ایز پیرنٹس ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ہمیں لگتا ہے بچے صرف کھیل رہے ہیں. سو اسی طرح سے یہ جو ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نا, اب ہم اسکلز بیسڈ ایجوکیشن کی طرف موو کر رہے ہیں. اور جب اسکلز بیسڈ ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو وہ صرف کتابوں سے پڑھ کے یا ایون صرف ویڈیوز دیکھ کے بھی نہیں حاصل ہوتی, بلکہ ہینڈز آن طریقے سے حاصل ہوتی ہے. سو میں بیسکلی جی سافٹ ویئر انجینئر ہوں بائی کوالیفیکیشن, اور بہت چھوٹے تھے, شادی ہوئی, بچے ہوئے تو کیریئر کو تھوڑا سا بریک دیا, اور اسکول کی جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا, کمپیوٹر سائنس. وہاں سے میری روبوٹکس کی جرنی بھی شروع ہوئی تھی. اور میں نے جب لیگو کی کٹ فرسٹ ٹائم دیکھی تو ہم لیگو کو جانتے ہیں کہ جی آپ نے ڈال ہاؤس بنا لیا, لڑکوں نے گاڑیاں بنا لی. اس کے کمپوننٹس ہیں جو آپ کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں اور اسے آپ پروگرام کر سکتے ہیں, وچ مینس کہ آپ روبوٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ کورس میں نے جی حق اکیڈمی سے شروع کیا تھا. وہاں پہ ایک پروگرام انٹروڈیوس کیا, بچوں کا جب ایکسائٹمنٹ لیول دیکھا وہ مجھے ڈرائیو کرتا ہے جی, دیٹس مائی پیشن. ایگزیکٹلی, that was your push, that was your kick. اور یہ خود بھی کتنی بڑی انسپریشن ہوگی کہ ہم نارملی سنتے ہیں نا انجینئرنگ کی فیلڈ میں, سافٹ انجینئرنگ میں, ایک شکر ہے کہ یہ اسٹیریوٹائپس ختم ہو رہے ہیں اور ہماری لڑکیاں سافٹ انجینئرنگ میں آ رہی ہیں, انجینئرنگ میں آ رہی ہیں, اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں روبوٹکس میں جس طریقے سے آپ ایکسل کر رہی ہیں. سرتاج, یہ ورلڈ روبوٹ اولمپیاڈ جو ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں اور میں سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں, کس طرح ایونٹ ہوتے ہیں, کس طرح, ہاؤ ڈو یو مینیج
What's the activity? Question, Maya. Thank you for asking it, ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रोबोट्स प्रोग्राम हो सकते हैं. अब ऑब्वियसली बच्चों को इसकी ट्रेनिंग चाहिए होती है कि आपने किस तरह से करना है. सो रोबोट, जैसे आप लेगो से कुछ भी बना सकते हैं, आप ऐसे रोबोट बनाते हैं. रोबोट्स की यूजुअली ड्राइविंग कार्स होती हैं, सो उनमें व्हील्स लगते हैं और उसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जो ब्रेन होता है रोबोट का, जिसपे आपका प्रोग्राम कंप्यूटर से डाउनलोड हो जाता है और उस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस रोबोट ने फॉर एग्जांपल इस टेबल पे अगर चलना है तो इस टेबल के एज से गिरना नहीं है. वहां पे उसमें सेंसर्स लगे होते हैं. प्रोग्राम में लिखा होता है बच्चों ने, और बच्चे जब ये करते हैं इसको कहते हैं एक मिशन या टास्क परफॉर्म करना. कोडिंग वगैरह बच्चे सब खुद कर रहे हैं. ये जो कॉम्पिटिशंस होते हैं इसमें बच्चों ने रोबोट 150 मिनट्स में बनाना होता है और प्रोग्राम करना होता है, और उस रोबोट ने 2 मिनट के अंदर 3 से 4 टास्क कंप्लीट करके होम बेस पे आना होता है. सो हम ये प्रोग्राम पाकिस्तान के तमाम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं. पाकिस्तान का एक नेशनल कॉम्पिटिशन होगा जो कि सितंबर में होगा. वहां से जो टीम्स विन करेंगी हम मनी लेके जाएंगे नवंबर में, जहां 85 से ज्यादा कंट्रीज से बच्चे आ रहे हैं. 750 से ज्यादा टीम्स आ रही हैं. पहले मुझे ये बताएं कि जो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको पता होगा में बहुत सारे स्टेम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए बिकॉज वो सस्टेन ही नहीं कर सके. अब जब हम ये अपॉर्चुनिटी हम ये रीलॉन्च कर रहे हैं कोविड के बाद, और बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जिन बच्चों के लिए एक्सेसिबल है उनको तो आगे बढ़ाएं. हमारी ऑर्गेनाइजेशन पाई स्पेस साइंस एजुकेशन सेंटर ने वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड के साथ कोलैबोरेट किया है, और हम लो कॉस्ट से लेके हाई एंड कोर्सेज सब कराते हैं ताकि हर तरह के बच्चों को केटर कर सकें. ठीक है. और इसमें अभी कितने बच्चे आप लोग ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं या कर चुके हैं जो कि कंपटीशन के लिए रेडी हैं, आप समझती हैं? बिल्कुल. देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ टीम्स जो आप लेके जा सकते हैं. तो हर एज कैटेगरी में हम उस वक्त भी 3 टीम्स लेके गए थे, लेकिन उस सीजन में जो टीम्स रजिस्टर हुई थी वो 50 या 60 टीम्स रजिस्टर हुई थी अक्रॉस पाकिस्तान. सिमिलरली 2019 में हुआ था. डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं, वो रजिस्टर होते हैं. इस साल क्योंकि हम रीलॉन्च कर रहे हैं और आपको पता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं आपके इस तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू कि हम मैसेज पहुंचाएं बच्चों को कि टीम साइन अप हो सकती हैं. हम स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं जो स्पॉन्सर करें. देखें, स्पोर्ट्स को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, आप अपनी टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं, व्हाई नॉट दिस? लेकिन जब इंटरेस्ट होगा तो स्पॉन्सरशिप भी मिलना शुरू हो जाएगी. तो इसको कन्वे करना बड़ा जरूरी है. कितना ब्राइट है आपको पता ही नहीं, तो आप समझो लाइक शी सेड कि आपको पता ही नहीं होता वो शायद गेम्स खेल रहा है एंड यू नेवर नो उसका कितना इंटरेस्ट हो उस चीज में. नो डाउट. राइट. सो स्पॉन्सरशिप की बात करें ज़रताज, सो यू आर लुकिंग इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स और यू लुकिंग पीपल जो कि पूरी टीम्स को स्पॉन्सर कर सकें. व्हाट आर यू एक्चुअली मेंशनिंग हियर? बिल्कुल. अब अगर हम डेलीगेशन की बात करें उसमें 3 टीम मेंबर्स हर टीम में. देयर 3 टीम्स गोइंग. सो हर टीम में 3 टीम मेंबर्स हैं, 9 वो बच्चे हैं, उनके तीनों के कोचेज हैं. दैट मेक्स 12 एंड 2 नेशनल ऑर्गेनाइजर्स. 14 लोगों का, हमारा 14 to 15 लोगों का ये डेलीगेशन है जिसने ट्रैवल करना है जर्मनी. और हम जिसने ट्रैवल करना है रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास टीम्स के बच्चों के नाम आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं. और आपको पता है ट्रैवलिंग और हर चीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा है. अच्छा, लास्ट में ज़रताज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत सारे इस वक्त टीनेजर्स बच्चे जिनका इंटरेस्ट है रोबोटिक्स में वो सुन रहे होंगे, और अगर उनका मिडिल क्लास से ताल्लुक है भी और लेगो किट्स महंगी भी हैं और वो ये करना चाहते भी हैं, क्या आप लोग उनको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं या एटलीस्ट उनको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, हम एंड दैट इज व्हाई आई मेंशन स्पॉन्सरशिप कि मैं चाहती हूँ कि हमारे, देखें, दुनिया भर से जो टीम्स आती हैं वो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स पे आती हैं या स्टेट फंडेड होती हैं. ठीक है. बच्चों को वहां फिक्र नहीं होती. वहां पे टीम्स लेटर्स लिखती हैं, ठीक है, कंपनीज को, तो वहां पे वो कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर आता है आगे और सपोर्ट करता है. आप ही के भाई हमारे ही सबके बच्चे हैं ना, इसी एज ग्रुप के हैं. मैंने ये काम अपने पैशन के लिए शुरू किया था. मेरे अपने बच्चे इस एज ग्रुप के हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए काम नहीं किया. मैंने कहा जब मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये है, व्हाई नॉट फॉर ऑल द अदर किड्स इन पाकिस्तान. सो अभी तक आप लोगों ने अप्रोच किया है या यू वांट अप्रोच कर रहे हैं? बच्चों को जरूर सपोर्ट किया जाए
تاکہ یہ انٹرنیشنل سٹیج پہ جو کہ روبوٹکس اور ٹیکنالوجی کا انٹرنیشنل سٹیج ہے وہاں پہ جا کے پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لے رہا ہے. lovely 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 to meet you زدار. بہت you have a very strong energy about you اور مجھے نہیں لگتا اور شاذیب کو بھی پتہ نہیں مجھے لیڈرشپ کوالٹیز بڑی ہے نا, اور وہ سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کر لیں گے, دل نے گواہی دی ہے, you will do it and you will do it massively huge. So inshallah all the very best, kudos to you, Godspeed. Thank you much for coming. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے بھی, اور وہ تمام بچے جو کہ جا رہے ہیں اس کمپٹیشن کے لیے ان کے لیے بھی ہماری بیسٹ وشز بھی ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ جرمنی سے جیت کر پاکستان واپس آئیں, نہیں بھی جیتے تو ایٹ لیسٹ یہ سپورٹ ملے تمام بچوں کو اور آگے وہ بڑھیں روبوٹکس میں خاص طور پر. خیر اب ہم بھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, روبوٹکس میں نہیں لیکن پروگرام میں آگے بڑھ جائے, تھوڑا سا 2-3 اور لائنز چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں. ہاں بڑھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. چلیں جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر بات کریں گے آسمان پر بننے والے جوڑوں. نہیں آسمان میں تو بننے جوڑے بنتے نہیں بنتے, پتہ نہیں بنتے ہوں گے obviously, لیکن مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں شاذیب میں پاک پتن شریف گئی تھی اور وہاں پہ 25 بچیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی, لائک 25 بچیوں کی, اور سخت ٹھنڈ تھی, لائک مطلب لاہور پاک پتن شریف کا پتہ ہے آپ کو پنجاب میں ہے, وہ شدید ٹھنڈ تھی اور 25 بچیوں کی شادی ہوئی تھی. تو جناب ابھی جو خبر آپ کو بتا کر دوں, جہاں پہ آلریڈی ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن وہاں پر جناب ایسا ہی کچھ ہوا کہ آسمان پہ جو بڑھنے والے جوڑے تھے زمین پہ غلطی سے مل گئے وہ اور ان کی شادی ہو رہی ہے جناب. غلطی سے تو نہ کہ اچھا سمجھداری سے ملیے, محبت سے, میں آئی اسٹینڈ کریکٹ. پھر ہوا کیا آگے بتائیں نا. بھائی ہوا یہ کہ جناب اسکردو کی سماجی ادارے نے اجتماعی شادیوں کا جو آغاز کیا اور اس تقریب کا جو انعقاد کیا. صاحب میں شادی ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے, نہیں تو اچھا خیر, لیکن مگر غربت کی وجہ سے ظاہر جو حالات ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو نہیں کر پاتے. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے, ہم چلے جائیں گے, ہماری بچی کا کیا ہوگا, بہن بھائی نہیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ سب ٹینشنز ہوتی ہیں. اس لیے اللہ پاک جن کے جوڑے ہیں وہ سلامت رہیں, وہ خوش رہیں, اپنے اپنے گھروں میں رہیں. لیکن سینکڑوں گھر بسانے کا جو سبب بنی ہے نا یہ این جی او شاذیب, یہ سے بڑا کام کیا. ہو گیا آپ کا, سن لیا؟ تو اب آپ نہیں, ہم نے نہیں, انہوں نے سننا, میں نے نہیں سننا. تو سماجی کارکن جو ہیں جن سے آپ کی ملاقات کروانی ہے اور ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تقریب سجائی گئی ہیں خاص طور پر اجتماعی شادی کی, اس کا اہتمام کس طریقے سے کیا گیا, کیسے کیا گیا. السلام علیکم, گڈ مارننگ. اب مسلم صاحب آپ ذرا بتائیے گا یہ جو اہتمام کیا گیا اجتماعی شادیوں کا خاص طور پر, یہ ادارہ ہر سال ایسے ہی کراتا ہے یا اس سال ایسا کرایا گیا ہے؟ یہ 2013 سے یہ ہمارا جو المسم ٹرسٹ ہے ادارہ, تو 2013 سے ہم اجتماعی شادی کرا رہے ہیں. تو اب تک 225 جوڑے جو ہے ہمارے ان پروگراموں میں شرکت کی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم یعنی انڈیویجول جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اپیل کرتے ہیں, تو تقریباً 2013 سے اب تک 500 لوگوں کی ہم نے جنس اور نقد کی صورت میں مدد کی ہے ان کی. اور یہ اللہ کے فضل سے یعنی وہ معلوم ہے کہ ہمارے ٹرسٹ جو ہے وہ اجتماعی شادی کراتا ہے, تو لوگ پھر درخواستیں دیتے ہیں, نکاح نامہ جو جمع کرتا ہے, پھر ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ جا کے ان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. تو اس سال ہمارے پاس 85 درخواستیں آئی تھی, جس میں سے 25 کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ آج مہنگائی زیادہ ہے, بے روزگاری ہے, تو جس کی وجہ سے ہم 25 جوڑوں کے ہی اجتماعی جو ہے اس سال ہم کرا سکے ہیں اللہ کے فضل سے. بالکل مجھے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ 25 کی ہی کرا سکے, تو طریقہ کار کیا ہے, کس طریقے سے لوگ, جس طرح 85 آپ کے پاس درخواستیں آئی تھیں, کس طرح آئیں, لوگوں کے تھرو آئیں یا آپ کا رجسٹر کرواتے ہیں یا ورڈ آف ماؤتھ سے ہوتا ہے, کس طرح آپ بتانا چاہیں گے ذرا پلیز؟ یہ اصل میں ٹرسٹ چونکہ یہ کے حوالے سے لوگوں کو معلوم ہے, تو لوگ درخواستیں ہمارے آفس سے وہاں پر لے کے آتے ہیں. تو ہپلو, کھرما, شیگر جو ہمارے 4 ضلع ہیں مختلف, یعنی زیادہ تر جو بیک ورڈز علاقے ہیں وہاں سے آتے ہیں درخواستیں. تو پھر ہم اس کی چھان بین کے لیے ٹیم بنا کے یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں. تو اس طرح سے یہ ہمارا ایک سلیکشن جو ہے وہ ہم کر کے, اور یہ بھی آپ کو میں ذرا بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے اتنا اس پہ خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی اس دفعہ جو ہمارا ایک جوڑے پہ خرچہ ہوا تھا وہ 70,000 تھا, تو ایک جوڑے کی. تو اسی حساب سے صاحب کوئی ہمارے ساتھ فیکٹس آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ اب تک کتنی بچیوں کی آپ شادی کرا چکے ہیں, کوئی نمبر ہے آپ کے پاس؟
جی 225 اب تک ہم کرا چکے ہیں اجتماعی شادی، اور انڈیویجول جو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں جو اس میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی تعداد 500 ہے. اور تمام جو ہے 500 ہے. ہمیں کسی باہر سے کوئی فنڈنگ نہیں ہے. اچھا، ہم لوکلی لوگوں کے پاس جا کے ہم لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ٹرسٹ پہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے، اس وجہ سے ہمیں وہ دیتے بھی ہیں. تو کوئی مایوس نہیں کرتا ہے اللہ کے فضل سے. یعنی ہمارے جو لوکل مخیر حضرات ہیں یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اچھا مسلم صاحب، جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت ساری درخواستیں آتی ہیں، اس درخواستوں کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسکروٹنی کے بعد باقاعدہ طور پر سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کا اہتمام کیا جاتا ہے ان کے لیے شادی کا، اور پھر ان کے فائنینشیل سب کچھ جو خرچے ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. لیکن کرائیٹیریا کیا ہے یہ جانچنے کا، یہ سمجھنے کا کہ ان کی شادی کرانی ہے یا ان کی پرائورٹی پر کرانی ہے اور باقیوں کی جو ہے وہ بعد میں کرائی جا سکتی ہے؟ تو آپ لوگ کس طریقے سے جو ریکویسٹ آتی ہیں، جو درخواستیں آتی ہیں، اس کو جج کرتے ہیں؟ یہ اس میں ہم جو ترجیح دیتے ہیں، معذور کو ہم ترجیح دیتے ہیں. اگر کوئی یتیم ہو تو اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے، معذور اور یتیم. پھر اس کے بعد جو زیادہ تر بے روزگار ہے، بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہاں جو مقامی علماء ہے یا جو زعماء ہے ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں، وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ واقعی جی ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ مستحق ہے. تو پھر ان کی تصدیق پہ ہم ان کو بھی شامل کر دیتے ہیں. تو اس سال بھی ہمارے پاس 3 معذور تھے اور 12 جو ہے وہ یتیم بچے تھے، تو جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا. باقی جو ہے عام غریب تھے جو نہیں کر سکتا تھا، تو ان کو ہم نے شامل کیا تھا. اچھا. تو جس طریقے سے کتنے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں سر اس نیک کام میں؟ یہ پوری جو آپ کا ایک موومنٹ ہے، کتنے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اب تک، اور آپ کی ٹیم کتنی بڑی لوگوں؟ جی. یہ ہمارا اللہ کے فضل سے المیسم ٹرسٹ کی ہماری کابینہ ہے. میں چونکہ سرپرستی کرتا ہوں، تو ہمارا جو چیئرمین ہے ممتاز صاحب، یہ بہت ہی محنت والا نیک انسان ہے، اور یہ ہر جگہ جاتا ہے، دیکھتا، اور یہی ویریفیکیشن بھی ہی کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس والنٹیئرز کی میل فیمیل جو ہے وہ 30 ہمارے پاس والنٹیئرز ہیں جو ان کاموں میں ہمارے ساتھ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کاروباری طبقے ہیں یا دوسرے جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے جب ہم اشتہار دیتے ہیں کہ ہم فلاں تاریخ کو شادی کرنے والے اجتماعی، تو لوگ خود ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جی ہمارے لیے آپ لوگ کوئی حکم کریں، ہم کیا آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے اللہ کے فضل 2013 سے صرف پچھلے سال. جیسا کہ آپ نے مسلم صاحب ذکر کیا نا کہ اب آج کل مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، خرچہ بہت بڑھ گیا ہے، ایک شادی کرانا بھی آج کل واقعی بڑا مشکل کام ہے. ایسے میں اگر لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ ہمارے پروگرام کے ذریعے کچھ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں فائنینشلی اس NGO کی؟ جی میں اگر یہ مطلب ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی ہے، اگر ہم لوگ ہم سے رابطہ کریں تو ہم ان کو اکاؤنٹ نمبر بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے اگر لوگوں کا ہمارے ساتھ تعاون رہا تو ہمارا پروگرام ہے کہ سال میں ہم ایک کی جگہ 2 جو ہے اجتماعی شادی ہم کرا سکے، کیونکہ لوگوں کی درخواستیں ہمارے پاس بہت زیادہ آتا ہے. تو مہنگائی کی وجہ سے ہم کر نہیں سکتے، اور جہیز کے طور پر ہم ان کو جو غریب بچیاں ہیں تو بسترے وغیرہ، بکسے وغیرہ، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، یعنی معمولی سا ان کو گفٹ جو ہم دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارا ایک جوڑے پہ 70,000 جو ہے ہمارا خرچہ ہے. خرچہ آتا ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ سر، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک بہن بیٹیوں کے لیے بہت اچھے معاملات فرمائے. ماں باپ کی جو آپ دعائیں لے رہے ہیں میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھ سے اللہ نے بڑا یہ کام لیا ہے، تو میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی جو خوشی ہوگی وہ یہ کہ آپ نے کتنے ماں باپ کا، کتنے گھرانوں کا، کتنے سفید پوش لوگوں کا جو ہے وہ آپ نے ساتھ دیا، اور آپ نے یہ نیک کام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت بھی عطا فرمائے اور اس میں مزید آپ کے ساتھ لوگ اچھے کام کریں. یہاں پہ شاہ اور بھی ٹیکنگ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بالکل لیتے ہیں جی. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان, شاہزیب احمد مایا خان کے ساتھ, اور اب ہم جو سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں یہ صحت سے متعلق ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اور بھی زیادہ ہمیں بڑا ہوشیار رہنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج کل جب گرمی ہوتی ہے, گرمی میں ہم بازار کی خریدی ہوئی برف کا استعمال کرتے ہیں, اور یہ جو برف ہے جو فروخت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں مختلف دکانوں پر, چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جہاں پر کپڑوں کے اندر لپیٹ کے اس کو رکھا جاتا ہے, اور یہ مختلف وینز کے اندر ٹریول کرتی ہے, دکانوں تک پہنچتی ہے, وہاں سے پھر ہم خریدتے ہیں اور خرید کر ہی گھروں میں جاتی ہے. یہ کینسر کا باعث بن رہی ہے. اور وہ کینسر کا باعث کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ ایک تحقیق ہوئی ہے کراچی یونیورسٹی میں جس میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ فروخت ہونے والی برف میں آلودہ ذرات شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کینسر جیسی بیماریوں کا یہ باعث بن سکتی ہے, اس لیے اس کا استعمال کرنا اب صحت کے لیے مضر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 6 ڈسٹرکٹ سے 42 سیمپل جمع کر کے ان پر تحقیق کی گئی تھی. مایا, ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ بات کی تھی, اس طرح بارش ہو رہی ہے, اس طرح بیماریاں پھیل رہی ہیں, ڈائریا پھیل رہا ہے. یہ چیز تو ہمیں کتنے سالوں سے ہم ابھی سن رہے ہیں, یہ پانی استعمال مت کرنا, گلا پکڑ لیتا ہے, یہ جاتا ہے, لیکن اب یہ کینسر کا سبب بن رہا ہے. شاہ صاحب بالکل, اور اس تحقیق سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں. لیکن خیر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مارکیٹس میں مایا, اور پھر یہ ہم استعمال ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بازاروں میں ملک شیکس ملتے ہیں, جوسز لوگ پیتے ہیں, ان سب میں یہی برف استعمال ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم وہ جا کے بڑی آرام سے جوسز ہی پی لیتے ہیں مختلف برانڈ سے, اور وہاں پہ ملک شیکس ہی پیتے ہیں. وہاں آپ کے خیال میں وہ کون سی برف استعمال کرتے ہوں گے؟ بہت کم ایسے برانڈز ہیں جو کہ منرل واٹر کی برف جو کہ اویلیبل ہوتی ہے مارکیٹ میں, وہ آپ لوگوں کو یقین طور پہ پتا ہوگا, جو کہ استعمال کرتے ہوں گے, لیکن نارملی یہی برف استعمال کی جاتی ہے. اس سے کیا نقصانات ہیں انسانی صحت کے لیے, اس پر آج ہم بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے ٹیم لیڈر ڈاکٹر عالمگیر صاحب نے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. عالمگیر صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائے گا کہ سڑک پر فروخت ہونے والی جو بظاہر یہ صاف برف ہے, جو نظر صاف آتی ہے, اس کا استعمال کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو سڑک کنارے یا جو ڈفرینٹ ٹائپس کی جو شاپس ہوتی ہیں مارکیٹس میں, جو ہمیں برف بکتی ہوئی نظر آتی ہے, یہ برف انتہائی خطرناک ہے, کیونکہ اس میں کینسر پھیلانے والے ٹاکسک ہیوی میٹلز جو ہیں وہ موجود ہیں. ہماری جو یہ ریسرچ تھی, اس ریسرچ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ برف استعمال کے قابل نہیں ہے. اس برف کو اگر آپ منرل واٹر میں ملائیں گے یا کسی اور صاف پانی میں ملائیں گے جو کنٹامینیٹڈ نہیں ہوگا, تو یہ برف جو ہے یہ اس پانی کو بھی خراب کر دے گی. ساتھ ساتھ برف سے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں جیسے گولا گنڈا ہے, آئس کریمز ہے, اور ڈفرینٹ پروڈکٹس میں یہ برف استعمال ہوتی ہے. تو بازار کی برف انتہائی خطرناک ہے, اور اس برف کا استعمال انسانوں میں کینسر کا باعث بنتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ چیز تو ہم نے بہت پریکٹس دیکھی ہے کہ باہر سے لے آؤ, اس پہ پانی پھیریں گے اور سارے جراثیم ختم ہو جائیں گے. اس بات میں مطلب کوئی صداقت نہیں ہے, مطلب کیا ایسا نہیں ہوتا؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کوئسچن ہے کہ اس طرح سے کبھی بھی برف صاف نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے ایک پانی مار دیا یا کوئی اس طرح کی چیز اس پہ لگا دی کہ اس میں سے جراثیم ختم ہو جائیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ ٹاکسک میٹلز جو آرسینک, لیڈ, نکل, کرومیم کی شکل میں موجود ہیں, آپ اگر برف کے پانی کو بوائل بھی کر دیں تب بھی یہ برف جو ہے یا یہ برف کا جو پانی ہے اس میں سے یہ میٹلز نہیں جائیں گے. تو یہ کہہ دینا کہ پانی سے صاف کر دیا ہے, تو بظاہر جو اوپر مٹی ہوتی ہے, جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں, وہ تو برف کے اوپر سے صاف ہو جائیں گے, لیکن اندر جو ڈیزالو فارم میں یہ جو میٹلز موجود ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے. یہ اوپر کے مٹی کے پارٹیکلز نقصان نہیں پہنچا رہی ہے, اصل میں برف ہی نقصان پہنچا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پھر تو ہمیں اس کو بالکل ترک کر دینا چاہیے, اس کا استعمال. جتنے لوگ بھی ہمارے سن رہے ہیں ناظرین, ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے. جی بالکل, اس برف کا استعمال ترک کر دینا چاہیے, اور نہ صرف اس برف کا استعمال ترک کر دینا چاہیے بلکہ اس طرح کی جو سڑک کنارے جو برف بک رہی ہے یا جو اس طرح کی شاپس میں ڈفرینٹ آئس پروڈکٹس تیار کی جا رہی ہیں, ان کا استعمال بھی ترک کر دینا چاہیے. اگر آپ کو اپنی زندگی سے محبت ہے تو آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں, اور اس طرح کی تمام پروڈکٹس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس طرح کی برف ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ یہ برف ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈیزیزز میں مبتلا کر دیتی ہیں, اور جس کے لانگ ٹرم امپیکٹ میں ہمیں کینسر ملتا ہے, جس میں لنگس کینسر بھی ہے. ایون کہ اس میں کچھ ایسے پالوٹنٹس بھی ہیں جیسے آرسینک جو ہے, اس سے ڈائبٹیز بھی ہوتا ہے, لنگس کینسر بھی ہوتا ہے, اور یہ ہارٹ اٹیک کا بھی باعث بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو بھی برف ہمیں بازار میں ملتی ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے گھروں میں جس طرح پینے کے لیے صاف پانی کا انتظام کرتے ہیں, یا جو منرل واٹر ہم استعمال کرتے ہیں, یا جو بھی طریقہ کار ہے, ہم اپنے گھروں میں برف بنائیں اور اس کو جو ہے ہم یوز کریں, تاکہ ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیزیزز سے
محفوظ رہ سکیں. ڈاکٹر صاحب نہیں واقعی میں اس طرح آپ بتا رہے ہیں, ابھی شاذب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا, یہ جو ہر جگہ مل رہی ہوتی ہے اس سے صحتوں کا کیا اثر ہو رہا ہے, اور اگر اتنا ایکسٹریم میجرز ہو گئے تو پھر تو واقعی میں ہمیں فوراً ترک کر دینا چاہیے, لائک ود امیڈیٹ افیکٹ. بٹ اس ریسرچ کو کرنا آسان نہیں ہوگا, آئی ایم ویری شیور. پلیز اپنی ٹیم کے بارے میں بتائیں, کتنے لوگ ہیں, کتنا عرصہ لگا, ٹیل اس اباؤٹ دیٹ, انلائٹن اس. نیٹلز کا آنا اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ کراچی کو جو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ٹینکر واٹر کے ذریعے ہو, چاہے وہ لائنز کے ذریعے ہو, اور اس پانی سے جو برف تیار کی جا رہی ہے وہ کراس کنٹامینیشن کا شکار ہے, نہ صرف ڈومیسٹک ویسٹ واٹر کے بلکہ انڈسٹریل ویسٹ واٹر جو کہ انٹریٹڈ ہے, فیکٹریوں سے جو گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے, کیونکہ نکل, کرومیم, آرسینک اور لیڈ کی میجر سورس یہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی برف کے استعمال کو ہمیں ترک کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اس طرح کی برف کو صاف پانی میں بھی ڈالیں گے, منرل واٹر میں بھی ڈالیں گے, تو وہ اس پانی کو بھی خراب کر دے گا, اور بوائلنگ کرنے سے بھی یہ پانی جو ہے صاف نہیں ہوگا. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ان تمام میٹل سے بچانا ہے, بیماریوں سے بچنا ہے, تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کو ترک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہمیں ان بیماریوں سے بچنا ہے اور کینسر جیسے موذی مرض سے بچنا ہے تو ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم اس برف کو ترک کر دیں استعمال کرنا. ایون جو ہمارے آس پاس جوسز ہوں, ملک شیکس ہوں, مارکیٹس میں کوئی بھی ایسے ٹھیلوں پر مشروبات مل رہے ہوں جس میں یہ برف استعمال کی جاتی ہے, کوشش کریں اپنی صحت کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کہ بچے بھی ایٹ لیسٹ یہ نہ پئیں. ایکچولی میں یہ کہہ رہی تھی کہ شاذب نے کہا تھا کہ اس کو آپ اگر یوز کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, خراب ہو جاتی ہے, بٹ لوگ نہیں سنتے, لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے, برسات ہو رہی ہے, چلو گولا گنڈا کھائیں. برسات کے چکر میں گولا گنڈا خود ہو جائے, آپ کا لیسن ادرک ہو جائے گا آپ کا. تو سیریسلی آپ نہ کریں ایسے. اور اس طرح اب جو سیگمنٹ ہو شاذب, اس کے بعد تو سمجھے ایسے کہ ہم نے کورونا جب ہٹ کر گیا تھا نا, ایک دم ماسک میں آ گئے تھے سارے, ہم نے اس کو بالکل کٹ آف کر دینا ہے اپنی لائف سے, بالکل کٹ آف کر دینا ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, وہ ہے اگلا سیگمنٹ. اور اس کے جو ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے نا, ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے. جی جی بالکل کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے بھی آپ کو بتائے گا. لیکن اس کی جیتی جاگتی مثال ہمیں گجرانوالہ کے ایک نوجوان سے ملی جو کہ ریسلر ہیں, محمد سعد, جنہوں نے روس میں ہونے والی ورلڈ ماس ریسلنگ چیمپئن شپ سے سلور میڈل حاصل کیا ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ریسلنگ ہے, یہ وہ ریسلنگ نہیں جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں. یہ ریسلنگ میں جو پوزیشن ہوتی ہے ریسلر کی, وہ اگر دیکھی جائے اس میں, تو یہ آپ نے اصل میں پل کرنا ہوتا ہے. مایا ویسے اس کو پتہ ہے ہماری جو خواتین ہیں جو ڈنڈے مار کے کپڑے دھوتی ہیں تاڑ کر کے, وہ یہ ریسلنگ بہت اچھی کر سکتی ہے. نہیں, یہ اب ریسلنگ کون اچھی کر رہا ہے اور کون پریکٹس کر رہا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں, کہ چیمپئن شپ میں پاکستان سمیت 45 ممالک کے ریسلر شریک تھے. اور جو گجرانوالہ کے نوجوان ریسلر ہیں محمد سعد, انہوں نے اس میں میڈل جیتا ہے. تو ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں, آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں. سعد, تھینک یو ویری مارننگ گائز, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. سعد, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مایا بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہ رہی ہے, لیکن تھوڑا سا گلا جو ہے وہ آج ٹھیک نہیں ہے. میری طرف سے آج یہ بولیں گے بولتے ہاتھ. سعد, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور سب سے پہلے بتائیے گا کس کیٹیگری میں آپ نے سلور میڈل جیتا ہے؟ خیر مبارک, میری طرف سے پورے پاکستان کو مبارک ہو. الحمدللہ میں نے یہ 60 کیٹیگری میں میڈل جیتا ہے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ میں جیت چکا ہوں ازبکستان اور ٹرکی سے, لیکن الحمدللہ یہ 4 سال بعد چیمپئن شپ ہوتی ہے, میں نے سلور میڈل جیتا. زبردست زبردست. تو پھر چیمپئن شپ میں کتنے مقابلے ہوئے یہ بھی بتائیے, اور اب آپ کے کون کون سے جو ہے آپ نے جو ہے جن کمپیٹرز کو آپ نے شکست دی, ذرا وہ بھی تو بتائیں, مسالہ تو دیں ذرا. ٹوٹل 45, جیسے آپ نے بتایا کہ 45 ممالک تھے, کراس سب کے ساتھ. انڈیا بھی اس میں موجود تھا, لیکن میری اس سے فائٹ نہیں آ سکی. الحمدللہ میں نے سب کو ہرا کے ٹوٹل, یعنی کہ ایران, ازبکستان, تاجکستان, یورپ بھی تھا, اور اس میں ایشیا بھی شامل تھا. ٹوٹل الحمدللہ میں نے نام لے دیا نا آپ نے, ادھر حریف کو ہرا دیا, بس ہم خوش ہو گئے. اچھا محمد صاحب, ذرا مجھے یہ بتائیں, ہم یہ تھوڑا سا سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں, جو آڈینس دیکھ رہی ہے اس وقت وہ یہ جاننا چاہ رہی ہے یہ کس قسم کی ریسلنگ ہے, اس ریسلنگ کے رولز کیا ہوتے ہیں, یہ ریسلنگ ہوتی کیا ہے, اور تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس طریقے سے لڑی جاتی ہے, اور کیا کمپٹیشن ہوتا ہے؟ جی بیسکلی یہ گیم ہے رشیا کی, ساکھا ریپبلک اس کی ریاست ہے. یہ اس کی نیشنل گیم ہے جو تقریباً 250-300 سال پہلے سے کھیلی جا رہی ہے. الحمدللہ یہ جو کمپٹیشن ہوا ورلڈ چیمپئن شپ, یہ تقریباً 100 اس کا سال کمپلیٹ ہو گیا تھا. یہ 100ویں اس کی جو اینیورسری تھی, تو یہ 4 سال بعد کمپٹیشن ہوتا ہے.
یہ ایک بورڈ ہوتا ہے درمیان میں, اسٹک ہوتی ہے, اس کو پل کرنا ہوتا ہے اپنی طرف. جتنا ویٹ میرا ہوگا اتنا ہی ویٹ مخالف حریف کا ہوگا, تو وہ ہی اس میں کھیل سکتا ہے. اچھا. سو بیسکلی آپ اس ایونٹ کے لیے تیاری بھی کتنی کرنی پڑتی ہے؟ آبویسلی بہت ٹف ہوتا ہوگا. آپ ایک بہت ینگ آپ نے ایج میں یہ اسٹارٹ کر دیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایج میں اس اسپورٹ کی طرف آنا چاہیے؟ کیا جو لوگ اب دیکھ رہے ہیں آپ کو انسپائر ہو کے, اور ایج ان کی اگر زیادہ ہو تھوڑی سی, کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ آ سکیں مگر فزیکلی فٹ ہوں؟ جی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ڈویژن جیتی, پنجاب جیتی, نیشنل جیتا. تو اس کے بعد پریزیڈنٹ نواب فرقان خان صاحب جنہوں نے مجھے انٹرنیشنل لیول کے لیے سلیکٹ کیا, انٹرنیشنل لیول کے لیے سلیکٹ کیا, تو پھر میں جا کے باہر کھیلا. میں ان کا بہت شکریہ, تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس کے لیے سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا ایونٹ کون سا آ رہا ہے اب, اور آپ کی تیاری کتنی ہے؟ کس چیمپئن شپ کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں, اور کیا امید ہے آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ سلور میڈل تو آ چکا ہے. جی ورلڈ مین گیم ہو رہی ہیں ٹرکی میں, میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں. انشاءاللہ گولڈ میڈل کی جو میں تیاری کر رہا ہوں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں گولڈ میڈل لے کر ہی آؤں گا واپس. اچھا سعد, ایک چیز اور جو ہم اس میں آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس ریسلنگ میں پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ آپ کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں جو اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا, کیا اس کے لیے آپ کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہے باقاعدہ جہاں پر آپ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں؟ کوئی انٹرنیشنل رولز آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں, ساتھ میں وہاں آپ کے ساتھ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کہ ابھی تربیت حاصل کر رہے ہیں اور مستقبل میں پاکستان کا آپ کی طرح نام روشن کر سکتے ہیں؟ جی بیسکلی یہ پورے پاکستان میں کلب بنائے جا چکے ہیں, بہاولپور, ساؤتھ پنجاب میں, اور کے پی کے بھی بن چکے ہیں. تو تقریباً پاکستان سے 150 سے 200 ایتھلیٹ جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل لیول پر ابھی تک 15 سے 20 لوگ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے میں جوائن کیا اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا, اور ونس اگین کنگریچولیشنز ٹو یو کہ آپ نے اس میں میڈل جیتا ہے. آگے بھی پاکستان کا نام آپ ایسے ہی روشن کرتے رہے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے پاکستان میں ہم نے آپ کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرائی ہے, لیکن ملاقات تو ہم کر چکے ہیں بہت سارے لوگوں سے, لیکن ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہے ماجد بھٹی صاحب سے کہ آج کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں جو میچز ہو رہے ہیں اس وقت, خاص طور پہ جب ٹیسٹ میچ کی بات کریں, جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ جاری ہے اس وقت پاکستان اور شری لنکا کے درمیان, اس میں کیا ہوا, کیا ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان کی پرفارمنس کیسے رہی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شائن بھرپور مقابلے کر رہے ہیں, لیکن گول ٹیسٹ کے دوسرے روز شری لنکا کے 378 رنز کے جواب میں پاکستان کی پہلی اننگز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 191 رنز بنا لیے. واو, جسٹ امیجن. بابر اعظم, عبداللہ شفیق, بابر اعظم اور امام الحق زیادہ دیر جو ہے وہ لنکن بالرز کے سامنے جو ہے وہ کھڑے نہیں رہ پائے. اس بار جو ہے وہ فیل ہو گئے اور 9 آؤٹ ہو چکے ہیں, جو ابھی ریسنٹ آپ کو بتا رہے ہیں اپڈیٹ. بابر اعظم اور امام الحق جس طریقے سے امیدیں تھیں اور اس طرح سے ہوا, ساتھ ساتھ دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے جو سلمان علی آ گئے ہیں لنکن بولرز کے سامنے مزاحمت, اور اپنی جو ہے وہ 226 رنز اب تک ہو چکے ہیں, 9 آؤٹ. اور مجھے ماجد بھٹی صاحب ایکچولی یاد بھی آ رہے تھے بہت دنوں سے. بالکل, ہم ماجد بھٹی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اسپورٹس میں تجزیہ بڑا ضروری ہے, اس وقت ہم جاننا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. ماجد بھٹی صاحب, یہ کیا چکر ہے کہ بابر اعظم کی وکٹ گرتے ہی ٹیم دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے, پھر وکٹس کی لائن لگ جاتی ہے؟ ہمیشہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ سارے کھلاڑی جو ہے نا وہ لائن میں لگے ہوتے ہیں پھر بابر اعظم کے بعد. شاہزیب آپ کو بھی صبح خیر, اور مایا کو بھی. دیکھیں آج صبح سویرے ویسے تو جب ہم کل سارا دن سنتے رہے تو کوئی اچھی خبریں ہمیں نہیں سننے کو ملی, لیکن آج جب صبح کھولا اور پھر کرکٹ میچ دیکھنے کی کوشش کی تو یہاں بھی کچھ اچھی خبر نہیں مل رہی کہ تقریباً ابھی بھی سری لنکا کی اچھے مناظر نظر نہیں آئے. تقریباً کو 150 رنز کی سری لنکا کی ابھی بھی برتری ہے, اور پاکستان کی اب 1 وکٹ باقی رہ گئی ہے. میرا خیال میں سری لنکن اپنی کنڈیشن میں بہت مشکل ٹیم ہے. پاکستان نے پہلا ٹیسٹ میچ بڑے زبردست انداز میں بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کی بیٹنگ اور پھر بالروں کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے جیتا, لیکن میرا خیال میں اب اس اسٹیج پر جہاں اس وقت پاکستان کی ٹیم کھڑی ہوئی اور چوتھی اننگز پاکستان نے یہاں گول کی
पिच पे खेलनी है तो मेरे ख्याल में कोई अच्छे हालात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि जब तक आखिरी गेंद फेंकी ना जाए कोई प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन अभी इस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। विकेट पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, मुल्क की मईशत से मिलते जुलते हालात हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से बात भी कर रहे हैं क्या शाहीन आफरीदी की जगह नुमान अली को खिलाने का फैसला पाकिस्तान के हक में जाना नजर आ रहा है आपको बरी साहब? देखिए माया, बिल्कुल हमारे पास नुमान अली पिछले 1.25 साल 1.5 साल से पाकिस्तान की फतूहात के मेन किरदार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा सवालिया निशान सिलेक्शन पे पिछले मैच में तो फवाद आलम पे था, चले फवाद आलम के मैच खेल गए, लेकिन हसन अली की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो मेरा ख्याल में काफी कंसर्न है। जब हमारे पास हारिस रऊफ डगआउट में बैठे हुए हैं तो मेरा ख्याल में हसन अली को बार बार इतने मौके देने से बेहतर ये था कि हम हारिस रऊफ को चांस देते। तो नुमान अली तो चले स्पिन पेस से हो सकता है कि सेकंड इनिंग्स में वो रन थ्रू कर दें, लेकिन हसन अली जिस तरह अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मुसलसल टेस्ट मैचेस में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ठीक है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट में हमें गौर करना पड़ेगा। और जो पिछला सवाल आपका माया था वो बिल्कुल दुरुस्त सवाल है कि हमारी ये जो बैटिंग लाइनअप है ये बाबर आजम के कंधों पर खड़ी हुई है। अगर ऊपर से बाबर आजम देखें जी जल्दी आउट हुए तो पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर गई, और मैं खुदा न खास्ता कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, अब्दुल्ला शफीक को बड़ी जबरदस्त उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी, लेकिन एक मैच की परफॉर्मेंस पर कभी हम डॉन ब्रैडमैन से उन्हें मिला देते, कभी सुनील गावस्कर से मिला देते। ये जो हमारे एक कौम के अंदर यही मसला है कि हम बहुत जल्दी जज करने पे आ जाते हैं। लेकिन सर ये बताइएगा, आगा सलमान 62, इमाम 32, यासिर शाह जो कि टेल पे हैं वो 26 रन बनाकर कोशिश कर रहे हैं, किसी ने भी कोई अच्छा स्कोर नहीं किया है। आप क्या समझते हैं प्रभात जयसूर्या पाकिस्तान को मुसलसल मुश्किल में डाल रहे हैं, उनके सामने हमारे खिलाड़ी नर्वस हो जाते हैं, क्या हो जाता है? देखिए शाहजेब, अगर हम पाकिस्तान में जब बड़े बड़े देश खेलते थे ना, यूनुस खान, मिसबाउल हक, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, स्पिन पिच जहां मिलती थी हमारे बैटर्स जो थे उनकी परफॉर्मेंस में एकदम से हमें लड़खड़ाती हुई परफॉर्मेंस नजर आ रही थी। तो यहाँ भी स्पिन पिच पे आप देखें कि पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, हालांकि ये पिच इतनी खराब नहीं है जितनी पहले मैच की पिच थी, लेकिन या तो हमारी टेक्निक अच्छी थी या तो हमें और अच्छे बैट्समैन चाहिए जो स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेल सके। लेकिन सलमान अली आगा पे जिस तरह पिछले टेस्ट मैच में क्रिटिसिज्म हुआ था, फवाद आलम को ड्रॉप करके खिलाया गया था, अब अजहर अली को ड्रॉप किया गया, मेरे ख्याल में सलमान अली आगा ने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। सलमान अली आगा को क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि अपनी इनिंग्स में, लेकिन या जाहिर है नौजवान बैट्समैन है, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कहते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल हमारे जो बैट्समैनों की परफॉर्मेंस है, ये तो है जिसमें हम बाबर आजम से शुरू हो जाए, फवाद आलम को भी उसमें शामिल करने, तो रिजवान की भी टेस्ट मैचों में परफॉर्मेंस को अच्छी नजर नहीं आ रही, तो काफी सोचो विचार की जरूरत है टीम। बिल्कुल, जैसा आपके मुताबिक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त हमें टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर बहुत सोचने की जरूरत है कि हमारी टीम क्या कर रही है। खासतौर पर ये जो लाइन लग जाती है ना विकेट्स की, ये बड़ी नुकसानदेह साबित होती है। थैंक यू वेरी मच माजिद भट्टी साहब, आपने सुबह सवेरे में ज्वाइन किया और तज्जिया भी किया क्रिकेट पर। बहुत से लोग सुनना चाह रहे थे, डेस्परेटली सुनना चाह रहे थे क्रिकेट में क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली, और आप इसी तरह हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम एक दिन बहुत बड़ा शो बन जाएंगे अगर आप लोगों की सपोर्ट ऐसी रही, और अपनी सपोर्ट कल भी हमारे साथ रखिएगा। शाज़ेब और माया करेंगे आपका इंतजार सवेरे पाकिस्तान में कल बराह रास्त YouTube पे बराए होंगे। लव इज